ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ تھم نہ سکی۔ ایران نے اسرائیل پر ہائبرڈ میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کر دیا۔ ایران کے حملوں کے بعد حائفہ کی آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 3 ملازمین بھی ہلاک ہو گئے۔ میزائلوں اور ڈرونز کے حملے شروع ہوتے ہی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن صبح صادق سوئم کے تحت حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران پوری طاقت سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار، ضرورت پڑنے پر جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا، نئی ایجادات کو سامنے لایا جائے گا۔ جنرل واحدی نے ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی کے تاثر کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اس سے پہلے ہونے والے ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں تباہی کے مناظر سامنے آ گئے۔ شہر شہر دھماکے، تل ابیب، یروشلم، حائفہ، ایلات اور بیت یام میں بڑی تباہی، درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ تبریز میں اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرایا گیا۔ جنگ کے بعد سے اب تک 28 اسرائیلی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس، کئی شہری اپنی زخمی بچوں کو اٹھائے سڑکوں پر دوڑتے نظر آئے۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ چین نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر اچانک واشنگٹن کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے تہران کو فوری طور پر خالی کرنے کی پوسٹ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، سب کو چاہیے تہران سے فوری طور پر انخلا کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے کہا تھا نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے۔ دوسری جانب G7 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ امریکی صدر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ کینیڈا میں ہونے والے اجلاس میں G7 ممالک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ G7 اعلامیے میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مسودے میں توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد کیا گیا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کشیدگی پر صدر ٹرمپ نے G7 اعلامیے پر دستخط نہیں کیے۔ G7 اعلامیے میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے ایران پر جاری تازہ حملوں میں تہران کے مشرق میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اس سے قبل ہونے والے حملوں میں صہیونی افواج شہری عمارتوں، میڈیا ہاؤسز، اسپتال اور عام آبادی کو نشانہ بناتے رہیں۔ حملوں میں ایرانی ٹی وی کے کئی ملازمین شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے کیے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی صبح ہائی وے، کرمان شاہ میں فارابی اسپتال اور علام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے قریب قم ہائی وے کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے تہران، حائفہ، مشہد، اصفہان سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے حساس فورڈو جوہری تنصیبات پر بھی میزائل داغے گئے۔ صہیونی حکومت نے مغربی صوبہ اعلام کے شہر موسیان میں میونسپلٹی کی فائر بریگیڈ کی عمارت پر صفاقانہ حملہ کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں 220 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری شامل ہیں۔ اسرائیل انسانیت بھول گیا۔ ایران پر اسرائیل کے میزائل حملوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ اب تک 224 افراد شہید، 90% عام شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے تہران، مشہد، اصفہان سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے حساس فورڈو جوہری تنصیبات پر بھی میزائل داغے گئے۔ دل دہلا دینے والے مناظر، تہران میں معصوم بچوں اور نومولودوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے وسطی ایران میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ میزائل تنصیبات ہیں۔ مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی۔ اسلامی ممالک کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیل کے حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اعلامیے میں عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ خطے میں کشیدگی کم، جنگ بندی اور امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اعلامیہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے کی توثیق پاکستان
پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر، ترکی، عراق، کویت، مصر، اردن، الجزائر، بحرین، برونائی، دارالسلام، چاڈ، اتحاد القمری، جبوتی، لیبیا، موریتانیہ، صومالیہ، سوڈان، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی کی۔ اعلامیے میں کہا گیا مشرق وسطیٰ کو جوہری اور تباہ کن ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات بحال کیے جائیں۔ اسرائیل میں رات کو دن بنا دیں گے، ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا دبنگ اعلان۔ کہا کہ ایران اسرائیل پر تاریخ کے بڑے اور شدید ترین حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل کو فیصلہ کن جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی شہریوں کو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہری جتنی جلدی ممکن ہو دارالحکومت تل ابیب خالی کر دیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں تل ابیب میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کا تہران میں بڑی کارروائی کا اعلان۔ کہا تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران کی فضاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ پورے آپریشن میں ایک اہم تبدیلی ہے۔ جب ہم تہران کی فضاؤں پر قابض ہوتے ہیں تو ہم ایرانی حکومت سے متعلق اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایران کی حکومت ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ ہم تہران کے شہریوں سے کہتے ہیں کہ انخلا کر لیں۔ اسرائیل میری آنکھ سے نہ دیکھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کوئی مذاق نہیں، پاکستان الرٹ، فوج تیار، اسرائیل سن لے، ہم جنگ سے نہیں گھبراتے۔ پاکستان نے اس سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا ہے۔ نیوکلیر پروگرام ہماری حفاظت کے لیے ہے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ فیک نیوز کے حوالے سے ہمیں چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ خواجہ آصف سے منسوب بیان بھی غلط ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی بارے پاکستان سے جعلی خبریں منسوب کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ کوشش جاری ہے کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کامیاب ہوں۔ ایرانی زائرین کی سعودی عرب سے وطن واپسی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ ایرانی حجاج کو ویزے دے کر کراچی منتقل کیا جائے گا۔ پاکستانی زائرین کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ کی بڑی پیش رفت۔ عراق سے 268 پاکستانی زائرین کی واپسی 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے مکمل۔ بصیرہ سے کراچی سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پروازیں بحفاظت پہنچ گئیں۔ وزارت خارجہ کی عراقی ایئر ویز اور متعلقہ حکام سے قریبی رابطے کی تصدیق۔ عراق میں موجود تمام پاکستانی زائرین کو سفارت خانے اور مندوبین سے رابطے کی ہدایت۔ کئی پاکستانیوں نے آج بصرہ تا دبئی روٹ پر کامیاب سفر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، پاکستان کا ایران سے اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم ایرانی شہداء کے لواحقین کے غم میں شریک ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کا ساتھ دیا۔ اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون کے رابطے کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ایٹمی قوت بنا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آج ایٹمی طاقت ہے۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان مشکلات سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے، پہلے تو صرف تنزلی تھی۔ شکریہ پاکستان۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے، صدر مسعود پزشکیان کا جذباتی خطاب۔ کہا پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ بزدل اسرائیل کا ایران کے سرکاری ٹی وی پر حملہ، خاتون اینکر نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ حملے کے باعث اینکر سحر امامی کو اسٹوڈیو سے ہٹنا پڑا۔ جیسے ہی حملہ رکا تو خاتون اینکر پھر سے نشریات کا حصہ بن گئیں۔ سوشل میڈیا پر سحر امامی کی بہادری کی تعریفیں، مشکل وقت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنے اور دوبارہ نشریات کا حصہ بننے پر سوشل میڈیا صارفین سحر امامی کی خوب تعریفیں کر رہے ہیں۔ فرانس نے پیرس ایئر شو میں اسرائیلی ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی لگا دی۔ صہیونی ریاست سیخ پا فرانس نے اسرائیلی کمپنی سٹینڈ سے جارحانہ ہتھیاروں کو ہٹانے سے انکار پر سٹینڈ بند کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے شدید رد عمل۔ فرانسیسی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دفاعی ہتھیاروں پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ اسرائیلی اسٹال کو جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش کی وجہ سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔
वज़ीर-ए-आज़म का फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBI और वज़ीर कानून की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर FBI के इक़दामात पर नोटिस देने का मुतालबा किया था। सेनेट कमेटी खजाना ने गैर मनकूला जायदाद की पहली बार खरीदारी पर FED खत्म करने की मंजूरी दे दी। फारूक H नाइक ने कहा कि टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को 10 साल के बजाय 5 साल तक कैद की सजा होनी चाहिए। वजीर खजाना का मज़कूरा तरमीम का जायजा लेने की यकीन दहानी। अनुषा रहमान ने कहा कि किसी को शक की बुनियाद पर भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी कानून का नाजायज़ या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो सके। अरकान ने फाटा को टैक्स छूट देने के फ़वाइद पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असेंबली में 5,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश कर चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुई। तालीम का बजट 21% इजाफे के साथ 811 अरब रुपए। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630 अरब रुपए रखने की मंजूरी। ज़राअत के लिए 10% इजाफे के साथ 129 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 47% इजाफा। पंजाब काबीना ने 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706.5 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी हुकूमत और IMF के मुआहदे के तहत 740 अरब रुपए भी बजट में शामिल। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के बजट में 211% इजाफा। 34 नई स्कीम्स के लिए 80 अरब रुपए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन की मद में 828.2 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। टैक्स अथॉरिटीज़ के जरिए 545 अरब महसूलात इकट्ठे करने का हदफ रखा गया। बजट में शोबा तवानाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। महकमा तवानाई पंजाब के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। पूरी तवज्जो अवाम पर मरकूज है। हेल्थ और एजुकेशन में आज तक इतने बजट की कोई मिसाल नहीं मिलती। बजट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे बेहतरीन बजट पेश किया। कोशिश है अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दें। पंजाब असेंबली बजट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट दस्तावेजात फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी जवाब में हुकूमती बेंचेस ने भी मरियम नवाज के हक में नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। पंजाब असेंबली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, ये इलेक्शन करा लें फिर देख लें। स्टेट बैंक का 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। जुलाई ता मई करंट अकाउंट 1.88 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3.7 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। 24 करोड़ अवाम में सिर्फ 12 अफराद ने 10 अरब रुपए के असासे जाहिर किए हैं। चेयरमैन FBI का इंकशाफ। कहा कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग ही 10 अरब के असासों वाले हैं? 10 अरब वाले 12 लोग तो सिर्फ मार्गिला रोड पर हैं। इक्तिसादी सर्वे में पेट्रोलियम पर टैक्स छूट को शामिल किया गया। टैक्स छूट के आदाद शुमार में इदारे से गलती हुई। इदारे की गलती की बतौर सरबराह मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। डेटा दरकार हो तो मैं खुद दस्तियाब हूँ। सेल्स टैक्स ना लेने के बदले पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का भी विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर से मुलाकात में बजट पर बाइकआउट पर कोई बात नहीं हुई। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आज भी हमारी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तजावीज़ भी पेश की गई और कुछ मामलात पर तशवीश भी है। इस पर हुकूमत से बात करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर तंजिया जुमले। कहा कि फाइनेंस बिल में लिखना चाहिए था कि नॉन फाइलर रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा।
یہ سموسے خریدیں گے تو ان کو ساتھ چٹنی نہیں ملے گی. ایک پیر کا استعمال کر کے لنگڑا کر چلیں گے تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ نان فائلر جا رہا ہے. شاید حکومتی بینچز میں یہ خوش فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی ہر چیز کو سپورٹ کر جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنے جا رہے جو عوام اور ملکی مفاد کے خلاف ہو. بلوچستان کے آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وفاقی بجٹ کی طرز پر ملازمین کی تنخواہوں میں 10 جبکہ پینشن میں 7% اضافہ کرنے کی تجویز. بجٹ کا کل حجم 1055 ارب سے زائد ہوگا. تعلیم کے لیے 140 ارب، امن و امان کے لیے 110 ارب جبکہ صحت کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان. غیر ترقیاتی بجٹ 830 سے زائد ترقیاتی منصوبوں کے لیے 220 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز. وفاقی محصولات کی مد میں بلوچستان کو 740 ارب سے زائد رقم ملنے کا امکان. بے نظیر اسکالرشپ پروگرام، گرین بس سروس، صحت کارڈ جیسے منصوبوں کو جاری رکھنے کی تجویز. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ بجٹ کے فوری بعد بلدیاتی انتخابات کرائیں گے. جولائی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل پاس ہوگا. اس کے بعد الیکشن کمیشن پروسیس شروع کرے گا. پچھلی حکومت نے صوبے میں بلدیاتی ادارے ختم کر دیے تھے. ازما بخاری نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو فساد سے روکتے ہیں، احتجاج سے نہیں. اس بار بھی الیمین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ لے کر آئیں گے. ملک کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. بجٹ کے حوالے سے کہا پنجاب کا بجٹ ہر لحاظ سے تاریخی ہے. صحافیوں اور فنکاروں کو صحت کارڈ کی سہولت دی جائے گی. صحت کارڈ سے دل کے امراض کا علاج ممکن ہوگا. پنجاب حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر بھی کام کرے گی. ملک میں بزنس فرینڈلی ماحول کا مسئلہ ہے. بزنس کمیونٹی کے مسائل ہم مل کر حل کر سکتے ہیں. چیئرمین نیب نذیر احمد کا بزنس کمیونٹی سے خطاب. کہا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی بزنس کمیونٹی محفوظ نہ ہو. جس ملک میں بزنس مین ہراسگی کا شکار ہو وہاں کاروبار نہیں پھیل سکتا. بزنس کمیونٹی پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے مشن پر کام کرے. ہم 5 نکات پر مشتمل پالیسی بنا رہے ہیں.